ہماری گزارش ہے موسٹ ویلکم، آپ ضرور آئیے، ہم ٹیبل ڈسکشن کریں گے، پلائٹ ڈسکشن کریں گے، جھگڑا نہیں کریں گے۔ ہمیں آپ کی کتابوں سے دکھانا ہے کہ جس عقیدے کے آپ ماننے والے ہوں وہ غلط عقائد پر ہے۔ آپ کی کتابوں سے ہم ہمارے عقائد انشاءاللہ ثابت کریں گے۔ اگر آپ میں لیاقت ہے، سمجھنے کی صلاحیت ہے، تو آپ ضرور توبہ کر کے اہل سنت والجماعت میں آ جائیں۔ اور اگر ایسا نہیں، آپ ایڈمنٹ ہیں، ضد میں ہیں، تو حدیث کی روشنی میں ہمیں آپ سے دور رہنا ہے، آپ کو ہم سے دور رکھنا ہے۔ This is very clear from the ahadith of نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آئیے ہم دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارا پروردگار، the Lord of the creation who created us، جس نے ہمیں پیدا فرمایا، جس نے پوری کائنات کی تخلیق فرمائی، ان کے تعلق سے صحابہ کرام کے کیا عقائد تھے، اور آج کل جو اپنے آپ کو سلفی، غیر مقلد، وہابی، دیوبندی کہتے ہیں، ان کے کیا عقائد اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، اس پر ذرا ہم سروے، ایک آبزرویشن کرتے ہیں۔ ہمارا موضوع ہے ڈیڈ صحابہ possess any such belief، کیا صحابہ کرام نے کبھی اس طرح کے عقائد رکھے تھے؟ کس طرح کے عقائد؟ پہلی چیز، اللہ is able to lie، اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے۔ کیا کسی صحابی نے کبھی ایسا عقیدہ رکھا تھا؟ کیا کبھی آپ نے حدیث میں پڑھا، کبھی بخاری شریف میں آپ نے ریفر کیا، یا کبھی مسلم شریف میں ریفر کیا، یا وہ حدیث کی کتاب جس میں 25,000 سے زائد حدیث امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع فرمائی، کیا کبھی مسند امام احمد ابن حنبل میں یہ حدیث آپ نے دیکھی؟ یا کبھی موطا امام مالک، موطا امام اعظم امام محمد اور دیگر کتب احادیث میں یہ موضوع کبھی آپ نے سنا کہ کسی امام نے، کسی محدث نے کوئی چیپٹر باندھا ہو، اللہ از ایبل ٹو لائی، اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے؟ کبھی کہیں سے سنا آپ نے؟ کیسے سنیں گے جب لکھا ہی نہیں؟ لکھے ہوتے تو مطلب جنہوں نے ان کو روایت پہنچائی ان کا یہ عقیدہ ہوتا، یعنی امام بخاری کے استاذ کا یہ عقیدہ ہوتا، اور جنہوں نے امام بخاری کے استاذ کو روایت سنائی ان کا بھی یہ عقیدہ ہوتا، اور آخرکار یہ پہنچتا تابعی اور صحابی تک۔ ایسا ہے ہی نہیں، تو کیسے آپ کو کتب احادیث میں ملے گی؟ ہرگز نہیں۔ اللہ نے ضرور ارشاد فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چاہے پر قادر ہے، لیکن عقائد کے باب بھی تو پڑھنے چاہیے۔ اللہ تعالی کے قدرت کے تحت ایسی کوئی بھی چیز نہیں جو عیب دار، اس لیے کہ عیب والی چیزوں میں یہ صلاحیت ہے ہی نہیں کہ وہ اللہ کی قدرت کے تحت آ جائے۔ all the attributes، اللہ کے تمام صفات splendid، عظیم ہے، ہر عیب سے پاک، تمام عیب والی چیزوں سے پاک، یہاں تک کہ ایسی کوئی چیز جو نہ splendid ہو، جو عیب، جس میں عیب بھی نہ ہو، اچھائی بھی نہ، برائی بھی نہ، میڈیم میں ہو، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا تمام صفات سپلینڈڈ، اللہ اکبر۔ لیکن جن کو دیوبندی حضرات، دارالعلوم دیوبند کے بانیوں میں سے جن کو اپنے وقت کا کتب مانتے ہیں، مولانا رشید احمد گنگوہی، کبھی آپ نے نام سنا؟ مولانا رشید احمد گنگوہی نے اس پر تبصرہ اس طرح کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جھوٹ بولنے پر، یعنی جھوٹ بولنے پر قادر ہے، he can tell a lie۔ یہ عوام یہ سمجھتی ہے، پبلک یہ سمجھتی ہے کہ اللہ کی قدرت میں تحت قدرت جھوٹ بولنا نہیں ہے، یہ پبلک سمجھتی ہے، جبکہ علماء کرام، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے امام کا تو یہ عقیدہ تھا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔
یہ لکھا ہے، لیکن یہ نہیں لکھا کہ ان بڑوں میں کون کون تھے۔ یہ ضرور لکھا ہے کہ اکابرین کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن کنہوں نے یہ کہا وہ لکھا نہیں۔ لکھتے کیسے؟ کبھی کسی بزرگ نے کہا ہوتا تو لکھتے، جب کہا ہی نہیں تو لکھنا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ انہوں نے اپنی کتاب فتاوی رشیدیہ میں اس پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ لکھا، تو ہمارے علماء اہل سنت بالخصوص اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت امام عشق و محبت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بریلی کی سرزمین میں بیٹھ کر اپنا قلم اٹھایا اور ان تمام باطل عقائد کا بھرپور جواب دیا، سبحان اللہ۔ جب یہ جوابات آئے تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا۔ مولانا خلیل احمد امبیٹوی کو لکھا، نام سنے ہیں، یہ بھی دیوبندیوں کے اکابر میں سے، ان کو لکھا کہ رشید احمد گنگوہی صاحب کی یہ بات پر جو اعتراض آتے ہیں آپ کا کیا اس میں خیال ہے؟ تو خلیل احمد امبیٹوی صاحب بجائے اس کے کہ اس کا رد کرتے، انہوں نے اپنی کتاب براہین قاطعہ، اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، اپنی کتاب براہین قاطعہ میں یہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت میں تحت قدرت جھوٹ ممکن ہے، جھوٹ بول سکتے معاذ اللہ رب العالمین۔ اور یہ بھی لکھا کہ چونکہ اللہ نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چاہے پہ قادر ہے، اگر جھوٹ پر قادر نہ ہوتا تو اللہ کی قدرت میں خامی ہو گئی، جبکہ یہ نہیں سمجھتے کہ عیب دار چیزیں اللہ کی قدرت میں آ ہی نہیں سکتی۔ اگر یہی ہے تو کاؤنٹر جواب کے لیے بے وقوفوں کو کبھی اس طرح جواب دینا پڑتا کہ تمہارا یہ کہنا اگر جھوٹ بولنا ممکن نہ ہوتا تو اللہ کی قدرت میں خامی ہے، تو تمہیں یہ بھی کہنا چاہیے کہ اللہ دوسرا خدا بھی پیدا کر سکتا ہے، نہیں تو قدرت میں خامی ہے، اور یہ ناممکن، یہ امپاسبل ہے۔ یہ بھی کہنا چاہے معاذ اللہ اللہ چاہے تو شادی کر سکتا ہے مگر کرے گا نہیں، اور نہ کر سکتا تو قدرت میں خامی۔ ارے رب کا مذاق اڑاتے ہو، شرم نہیں آتی؟ جس رب نے پیدا کیا، جس رب نے تمہیں روزی دی اور روزی دیتا ہے، اس خالق کائنات کے بارے میں ایسی باتیں کہ عیب دار چیزوں کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہو۔ ضرورت اس بات کی ہمارے نوجوانوں کے سامنے اس طرح بات آتی ہے کہ اگر اللہ جھوٹ بولنے پر قادر نہ ہو تو قدرت میں خامی رہ جائے گی، ہمارا نوجوان قبول کر لیتا ہے، اس لیے کہ اس کے ذہن میں یہ بھی بات ڈالی جاتی ہے جھوٹ بولے گا نہیں مگر بول سکتا، تو ہمارا نوجوان قبول کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ہمارے نوجوان عقائد کے باب پڑھے نہیں، we have not referred to the books of عقائد، اور ہم نے کبھی عقائد پڑھنے کے لیے وقت دیا ہی نہیں۔ محترم حضرات، ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلی فرصت میں عقائد اہل سنت پڑھے، جب یہ مضبوطی سے آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے گا، ہمارے ذہنوں میں بس جائے گا، تو انشاءاللہ کسی کی ہمت نہیں ہوگی ہمارے ایمان کو لوٹنے کی۔ جیسا کہ اعلی حضرت امام اہل سنت نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں دیا۔ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کے ذریعے ہمیں ایمان دیا، آپ کے ذریعے ہم مسلمان ہوئے، اور آپ نے ہمیں جماعت میں شامل فرما کر اپنے غلاموں میں شامل فرما دیا، تو ایمان آپ کا دیا ہوا تحفہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا، تو کریم یا رسول اللہ، آپ تو کریم، آپ تو داتا ہے، اور داتا تحفہ دے کر واپس لیتا نہیں، تو کریم پھرتا ہے اب کوئی عطیہ تیرا، کیا کبھی تحفہ دے کے واپس لیا جاتا ہے؟ یہ ایمان ہونا چاہیے جو اعلی حضرت نے ہمیں سمجھ دیا۔ اور اسی کی آسان انداز میں تشریح کرتے ہوئے استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں فرمایا، مجھ سے
کیا لے سکے عدو ایمان، دشمن مجھ سے ایمان کیسے لے سکے، مجھ سے کیا لے سکے عدو ایمان یا رسول اللہ، اور وہ بھی دیا ہوا تیرا، وہ بھی دیا ہوا تیرا، یہ ایمان ہونا چاہیے۔ اور ایسا ایمان رکھنے کے لیے پہلی فرصت میں عقائد اہل سنت پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو محترم حضرات، جو بات انہوں نے لکھی ہے اور ساتھ میں یہ بھی لکھا کہ بزرگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے، کسی صحابی کا یہ عقیدہ نہیں تھا، کسی تابعی کا یہ نہیں تھا، کسی تبع تابعی، کسی امام، کسی محدث، کسی مفسر کا یہ عقیدہ نہیں تھا، یہ ان کا گھڑا ہوا انوویٹڈ۔ ہمیں بدعتی کہتے ہیں، نئے عقائد تو یہ گھڑتے ہیں، بدعتی تو یہ ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم بدعتی ہیں۔ اللہ اکبر۔